إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حضرات علماء کرام اور آج کی اس علمی محفل کی صدارت فرما رہے جامعہ امام ابن تیمیہ کے نہایت سینئر استاد فضیلت الدکتور محمد ارشد فہیم المدنی حفظہ اللہ اور جامعہ امام ابن تیمیہ کے دیگر اساتذہ گرامی قدر اور اس مدرسے کے جملہ اساتذہ کرام بالخصوص فضیلت الشیخ صدر عالم سلفی حفظہ اللہ اور اس مدرسے کے طلبہ عزیز، میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ مدرسے کی زندگی یا کسی جامعہ کی زندگی یا ایک مکتب کی زندگی جو حصول تعلیم کی زندگی ہوتی ہے، تعلیم حاصل کرنے کے اوقات اور ساعات ہوتے ہیں اور خوبصورت لمحات ہوتے ہیں، وہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ آپ طلبہ میں سے کل کون سا مقام حاصل کر لے، کہاں پہنچ جائے اور علم و عمل کے کس مقام پر فائز ہو جائے، کہاں نہیں جا سکتا۔ اس مدرسے میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس مدرسے کی اپنی ایک تاریخ، اس بستی اور اس گاؤں کی تاریخ ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو اس بستی میں آنے کا شرف حاصل ہوا اور ان لوگوں نے اپنے علم و عمل سے اس بستی کو، اس علاقے کو فائدہ پہنچایا، اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔ وہ لوگ جو علم اور عمل کی دولت سے مالا مال تھے، علماء ربانیین تھے، اس مدرسے سے پڑھ کر جہاں ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، بہت سارے طلبہ ایسی کامیابی حاصل کی انہوں نے کہ آج دنیا میں ان کا نام ہوتا ہے، اہل علم میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لوگ بسد شوق ان کی تقریروں کو سنتے ہیں، ان کی تحریروں کو پڑھتے ہیں اور ان کے لیے اپنی نگاہوں اور اپنی پلکوں کو بچھاتے ہیں۔ تقریباً 1 درجن علماء کرام، اس سے بھی زیادہ 1 درجن مستند علماء کرام اس بستی کے اندر ہیں، اور بیشتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مدرسے سے تعلیم حاصل کی۔ اور صرف طلبہ نہیں، طالبات ہیں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، عالمیت اور فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ عزیز طلبہ، یہ باتیں اس لیے کہ آپ اپنے
اپنے اندر بھی تعلیم کا وہی شوق پیدا کریں، وہی ذوق پیدا کریں۔ آپ کی پرواز بھی اتنی ہی بلند ہونی چاہیے جتنی بلند ان لوگوں کی تھی جنہوں نے آپ سے پہلے یہاں تعلیم حاصل کی۔ نام بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بیشتر لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے تو یہ موقع آپ کے لیے بہت ہی سنہرا، بہت ہی مبارک وقت ہے، بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ اس لیے اپنے اس قیمتی وقت کو اللہ کے واسطے ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں۔ اپنے مدرسے سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اساتذہ کرام سے تحصیل علم کی پوری کوشش کریں۔ آپ کی زندگی کا، خاص طور سے مدرسے کی زندگی کا کوئی ایسا دقیقہ، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا منٹ ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو جس میں آپ کچھ نیا حاصل نہ کریں، آپ کوئی نئی کتاب نہ پڑھیں، نیا لفظ اور کلمہ یاد نہ کریں۔ آج کی محنت یہ کل آپ کے کام آنے والی، اور انسان کی ترقی کی ابتدا اسی مدرسے سے ہوتی ہے، مکتب سے ہوتی ہے۔ ابھی آپ چھوٹی عمر کے ہیں، متوسطہ اور ثانویہ کی کلاسوں میں ہیں، لیکن جب آپ یہاں سے باہر جائیں گے تو آپ کو اس تعلیم کی اہمیت معلوم ہوگی، اور یہی نیو، یہی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد مضبوط رہی تو آگے کی زندگی آپ کے لیے آسان ہوگی، تعلیمی مرحلے آپ کے لیے آسان ہوں گے، عالمیت کی کلاسیں آپ کے لیے آسان ہوں گی، فضیلت کی کلاسیں آپ کے لیے آسان ہوں گی، اور اونچی اونچی عربی کی کتابیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے ان مراحل کو ٹھیک سے نہیں پڑھا، محنت سے آپ نے ان مراحل کو طے نہیں کیا، تو آپ اوپر بھی پہنچ جائیں، عالم بھی ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے فضیلت کی ڈگری بھی حاصل کر لیں، اور سند یافتہ مولانا اور عالم دین بھی بن جائیں، لیکن آپ کے علم سے لوگ بہت زیادہ استفادہ نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ کی بنیاد کمزور رہ گئی ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، ان سالوں کو اور ان مہینوں کو غنیمت جانیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، دنیا کا اہم ترین علم یہ وہ علم ہے جو آپ کو آپ کے خالق سے، آپ کے مالک سے جوڑتا ہے، ملاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس سے آپ قرآن سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، یہ وہ علم ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے ناخوادہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ رسول کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ذمہ داری کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا، کہا یتلو علیہم آیاتہ، والنبی اپنے لوگوں میں، اپنی امت کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، آپ ایک اچھے حافظ بن رہے ہیں، ایک اچھے قاری بن رہے ہیں، ایک اچھے عالم دین بننے کی راہ پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داریاں بحسن و خوبی انجام دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یتلو علیہم
جو گندگیاں پائی جاتی ہیں لوگوں کے اندر، ان کے نفس کا تزکیہ یہ فرماتے ہیں۔ کل آپ یہاں سے جائیں، ایک عالم بنیں گے، ایک حافظ بنیں گے، ایک مقرر بنیں گے، ایک محدث بنیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ بننے والے ہیں آپ کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہوگا کہ آپ مبلغ بنیں گے، آپ دائی بنیں گے، آپ مزکی بنیں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فریضہ انجام دیا کرتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ اہم ٹارگٹ ہے، یہ اہم مشن ہے۔ اور میں نے کہا کہ جس مشن پر آپ لگے ہوئے ہیں وہ مشن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ جس راستے پہ آپ لگے ہوئے ہیں وہ راستہ نبیوں کا راستہ ہے۔ اس لیے اس راستے کو، اس راہ کو، اس کام کو، اس عمل کو اور تحصیل علم کے مبارک وقت کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس کو حقیر نہ جانیں، اس کو بہت ہلکے میں نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ یہ نبی لوگوں کو کتاب پڑھ کے سناتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے معانی اور مفاہیم کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں لوگوں کو بیان کرتے ہیں، بتلاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام رہا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ذمہ داریوں سے پہلے لوگوں کی حالت کیا تھی؟ آپ یقین جانیے کہ ایک پورا گاؤں جاہلوں کا گاؤں ہوتا ہے، ناخواندہ لوگوں کا گاؤں ہوتا ہے، ان پڑھ لوگوں کا گاؤں ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص اس گاؤں کا اگر عالم بن جاتا ہے پورے گاؤں کی اصلاح کا کام ہوتا ہے، سدھار کا کام ہوتا ہے، شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بدعت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، غیر شرعی رسوم و رواج کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ گاؤں کے اندر روشنی اور گاؤں کے پورے ماحول کو آپ ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ علم کے اسلحے سے اپنے آپ کو لیس کریں، علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، دو تین باتیں کہہ کے میں اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا۔ ابھی آپ نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا؟ ایک بہت بڑے امام گزرے، امام احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، 7ویں صدی ہجری کے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے بہتر وقت کوئی نہیں ہو سکتا، ان اوقات سے بہتر اوقات نہیں ہو سکتے، ان گھڑیوں سے بہتر گھڑی نہیں ہو سکتی جس گھڑی میں ایک انسان بیٹھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم حاصل کرتا ہے۔ جو خوشی ہوتی ان ایام میں یا ان اوقات میں، لفظوں میں ان خوشیوں کو میرے بھائیوں بیان نہیں کر سکتا۔ آج دنیا میں لوگ چاند ستاروں پہ پہنچتے ہیں، پتہ نہیں کن کن چیزوں کا انکشاف کرتے ہیں، انکشاف عمل میں آتا ہے، لیکن اس سے بڑی بھی جہالت ہو سکتی ہے کہ آپ چاند پر پہنچ جاؤ، سورج پہ پہنچ جاؤ، افلاک کا سفر طے کرو اور فلاں چیز ایجاد کرو، چھلا چیز ایجاد کرو، لیکن جس خالق نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کا رازق ہے، آپ اس خالق کو نہ جانیں، اس مالک کو نہ پہچانیں، اس سے بڑی بھی جہالت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہالت سے آپ کو نکالا ہے، یہ موقع آپ کو دیا اس مدرسے کے توسط سے کہ آپ اپنے خالق کو جان لیجئے، اپنے مالک کو پہچان لیجئے، جو دکھ دینے والا، جو سکھ دینے والا، جو علم دینے والا ہے، اس سے آپ کے تعلقات وابستہ ہو جائے، استوار ہو جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بہت سارے لوگ دنیا کو جانتے ہیں، دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ۔ دنیا، بہت سارے لوگ دنیا جاننے والے، دنیا کے کمالات حاصل کرنے والے، آخرت کی زندگی سے نابلد ہوتے ہیں، نا واقف ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں چیز
چیزوں کو حاصل کرنے کا موقع دیا ہے کہ آپ دنیا کو بھی جانیے اور آخرت کو بھی جانیے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت معاذ بن جبل سے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے عالم دین گزرے ہیں، علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی بڑا عزیز رکھا کرتے تھے، بڑا پیار اور بڑی محبت اللہ کے نبی اپنی صحابی رسول سے کرتے تھے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک موقع سے، یا معاذ، اللہ کے نبی نے نام لے کر بلایا۔ اس پر غور کیجئے گا تو اس سے بھی فائدہ ہوگا کہ استاد کو چاہیے کہ شاگرد کا نام لے کر کبھی بلائے، اس سے محبت بڑھتی ہے، تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ، کہا کہ اے معاذ سنو، واللہ انی لأحبک، واللہ انی لأحبک، کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد کو اپنے شاگرد سے محبت کرنی چاہیے اور کبھی اپنی محبت کے بارے میں اپنے شاگردوں کو بتلانا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں واللہ، قسم کھا کر کہتے ہیں واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، واللہ انی لأحبک۔ دوبارہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، یہ وصیت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول۔ اللہ کے نبی کی وصیت سنی اپنے شاگرد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے معاذ، ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اس چیز کو نہ چھوڑنا، اس دعا کو نہ چھوڑنا۔ آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ جب تک آپ کا تعلق اللہ سے نہیں جڑے گا اور وہ بھی گہرا اور مستحکم نہیں ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا، یاد رکھیے آپ کی ساری محنتیں ضائع ہوں گی، ساری کاوشیں اور کوششیں رائے گا چلی جائیں گی اگر آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے گہرا اور مضبوط نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی علم دینے والا ہے۔ ہاں، یہ علم صرف ہم اپنی محنت سے اور جد و جہد سے حاصل نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنے شاگرد کو کہا کہ آپ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد خاص طور سے یہ دعا پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی کے الفاظ کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر بیان کیا کہ اے معاذ، اس دعا کو پڑھتے رہیں کہ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، تو ہماری مدد فرما تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم تیرا شکریہ ادا کر سکیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے پتہ یہ چلا کہ طلبہ کو دعا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے علم مانگے، محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، جتنی محنت ہو سکتی ہے آپ محنت ضرور کیجئے، لیکن اللہ کو فراموش نہ کیجئے، خالق کو نہ بھلائیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما، وارزقنی علما ینفعنی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے سنن کے اندر لکھا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اے اللہ تو ہمیں سود مند اور ایسا، اللہم انفعنی بما علمتنی، کہ جو علم دے اس علم سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق دے، اور ایسا علم دے جو علم ہمارے لیے سود مند ثابت ہو سکے، وارزقنی علما ینفعنی، اور ایسا علم دے جس سے ہم جہاں رہیں، دنیا کے اندر رہیں یا ایک اپنے گھر کے اندر رہیں، گھر سے باہر رہیں، بازار میں رہیں، جہاں رہیں، ہمارے علم سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلبہ، میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحصیل علم کا سنہرا موقع دیا ہے، یہ ضروری موقع دیا ہے۔ اس اہمیت کو آپ سمجھیے اور محنت سے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور محنت کے ساتھ ساتھ اپنے خالق، اپنے مالک کو بھی یاد رکھیے، اور تحصیل علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، اور ان الفاظ کا ورد کرتے رہیے جن الفاظ کا ورد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ